बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल हनान चौधरी, PNN डिजिटल मीडिया टीवी से। आज अवारी होटल लाहौर में अल-वासियो वेलफेयर ट्रस्ट के ज़रिए तमाम एक तकरीब मुनक़िद की गई है, जिसका मकसद पाकिस्तान के यौम आज़ादी की खुशियों में ये पैगाम देना है पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तान के अवाम को कि जश्न आज़ादी का दिन करीब है, अगस्त का महीना शुरू हो चुका है। इस हवाले से मेरे पीछे आप देख सकते हैं तकरीब जारी है, जिसमें लाहौर भर से सियासी, कारोबारी, समाजी, अवामी, सरकारी शख्सियात, पुकला लीडरशिप शरीक है, एजुकेशनिस्ट इस तकरीब में शरीक हैं। और इस अल-वासियो वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर इंसराम बच्चों की जो तालीम और तरबियत और कफ़ालत का सिलसिला यहाँ पे जारी है, उस हवाले से यहाँ पर बताया जाएगा। बच्चे टैबलोस पेश करेंगे और अपनी परफॉर्मेंस पेश करेंगे, पाकिस्तान के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार नन्हे मुन्ने बच्चे अपने अंदाज में करेंगे। हम आपको आगे चल के तकरीब का तमाम अहवाल दिखाएंगे और यहाँ मौजूद लोगों से बातचीत भी करेंगे। अल-वासियो वेलफेयर फाउंडेशन की जश्न आज़ादी के हवाले से अवारी होटल लाहौर में तकरीब जारी है। तकरीब में मौजूद मेहमानान ग्रामी से हम बातचीत भी कर रहे हैं। आज की इस तकरीब का अहवाल ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं, ये इदारा किस तरह काम कर रहा है और आप इसमें किस तरह अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और लोगों को किस तरह इसमें अपना कंट्रीब्यूट करना चाहिए। बहुत मेहरबानी आपका, आपने बोलने का मौका दिया। इसमें हम जितने भी इसके मुंतज़मीन हैं या सोसाइटी के वेलफेयर सोसाइटी के सारे वेल सेटल लोग हैं, कुछ बिजनेसमैन हैं, कुछ वकला हैं, कुछ मतलब उसमें पॉलिटिशियंस हैं, मतलब अच्छे, किसी का कोई भी इससे कंसर्न नहीं है कि कोई मॉनेटरी कोई बेनिफिट हो या मतलब खुद लगा के जो है हम इन बच्चों की कफ़ालत कर रहे हैं। और मतलब एक हमारा जो लड़कों का जो कैंपस है वो मॉडल टाउन में है, उसमें 55 के करीब लड़के हैं, कैवरी में जो है 30 के करीब हमारे पास बच्चियाँ। और इसके अलावा हमने रिसेंटली जो है मदर केयर के हवाले से एक प्रोजेक्ट में एडिशन किया है। तो इसमें ये कि हम ये एक जस्ट मिल बैठने का बहाना है कि जश्न आज़ादी के हवाले से हम एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें मुख्तलिफ़ मकातबीत फ़िक्र के लोगों ने शिरकत की और फैमिलीज़ ने शिरकत की। तो हम इन बच्चों के फ्यूचर, पाकिस्तान के ये बच्चे जो हैं वो ऑर्फन बच्चे जो हैं पाकिस्तान का फ्यूचर है और इनको हम अपने बच्चों की तरह ही इनकी कफ़ालत कर रहे हैं। अल-वासियो वेलफेयर फाउंडेशन के CEO बिलाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल साहब, आपने तकरीर में भी बताया और यहाँ मौजूद तमाम शख्सियात ने ये कहा आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं, ज़रा नाज़रीन को बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगस्त का महीना 78th इंडिपेंडेंस डे है। पाकिस्तान को बने हुए 78 साल हो गए हैं और हर साल हम 14 अगस्त बड़े जोश व खरोश से मनाते हैं और जो है वो सरमनीज़ का किया जाता है एहतमाम। तो अभी जो है वो हमने 3 अगस्त को अवारी के अंदर हमारे बच्चों ने जो है वो ये 14 अगस्त की मुनासबत से एक इवेंट हमने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है। तो हम बेसिकली ऑर्फन्स बच्चों पे काम कर रहे हैं और ये इदारा जो है वो अल-वासियो वेलफेयर फाउंडेशन यतीम बच्चों की कफ़ालत पे काम कर रहा है। 80 से ज़ायद हमारे पास बच्चे हैं और वो बच्चे ही आज यहाँ पे 14 अगस्त को सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। और 14 अगस्त हमें ये पैगाम देता है, हम जब छोटे थे तो शायद हमें इतना अंदाज़ा नहीं था, लेकिन आज की जनरेशन को ये पता है और ये यकीन है कि 14 अगस्त पाकिस्तान की बुनियाद, पाकिस्तान के बनने का दिन है और किस तरह पाकिस्तानियों ने कुर्बानियाँ दी और ये मुल्क जो है वो हासिल किया। बच्चों ने इस बात का इरादा किया है और इस बात पे इंशाल्लाह हम ज़रूर पुरुमीद हैं कि ये बच्चे पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल बनेंगे इंशाल्लाह। अच्छा बिलाल साहब, आप ये बताएं कि बच्चे आपके पास ज़ेर कफ़ालत कितने हैं, उनकी तालीम और तरबियत किस तरह होती है, आपकी मैनेजमेंट किस तरह है, वो ज़रा बता दें। सर, लाहौर के अच्छे स्कूल्स में अल्हम्दुलिल्लाह हम बच्चों की बच्चे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। मैं नाम तो नहीं मेंशन करना चाहता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी तालीम याफ्ता जो है वो कम्युनिटी है और बच्चे उस स्कूल में पढ़ रहे हैं जिस स्कूल में मैं समझता हूँ कि एक सफ़ेद पोश घराने का बच्चा नहीं पढ़ सकता। अच्छी खासी फ़ीस के साथ हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इनकी एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। मकसद ये है कि ये बच्चे जो है वो पाकिस्तान को सर्व करें, अच्छी तालीम हासिल करें। और ये बच्चे वो हैं जो शायद मुआशरे का महरूम तबका है। माँ बाप चले जाने के बाद मुआशरा किस तरह का सलूक करता है, आप मीडिया वाले बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन हमने इनकी कफ़ालत का ज़िम्मा उठाया और अल-वासियो वेलफेयर फाउंडेशन आज अल्हम्दुलिल्लाह 80 बच्चों के साथ यहाँ पे मौजूद है।
الواسیو ویلفیئر فاؤنڈیشن میں اگر ہمارے اوورسیز دیکھ رہے ہیں، بزنس کمیونٹی دیکھ رہی ہے تو کنٹریبیوٹ کرنا چاہے وہ کس طرح کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی غریب فیملی دیکھ رہی ہے وہ بچے کو اپنا ایڈمیشن کروانا چاہیں وہ کس طرح؟ سر بالکل، ایڈمیشن جو ہے وہ ہمارے پاس اوپن ہے، 4 سے 7 سال ہماری ایج لمٹ ہے، بچے جو ہے وہ آپ یتیم بچے کا ایڈمیشن کروا سکتے ہیں۔ باقی ہماری ویب سائٹس ہیں، ہمارے پیج ہیں، آپ ضرور وزٹ کریں، ڈونیشن کے لیے آپ وہاں پہ رابطہ کر سکتے ہیں، بچے کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں آپ۔ اڈاپشن ان دا سینس آف ان کے ایکسپینسز ہیں، آپ ان کے ایکسپینسز بیئر کریں، بچہ اس کی کفالت ہم کریں گے۔ تو میں دیکھنے والے ناظرین سے یہ گزارش کروں گا، ضروری نہیں آپ ہمارے ساتھ چلیں، اپنے ارد گرد دیکھیں کوئی یتیم بچہ، آپ اس کی کفالت کس طرح سے کر سکتے ہیں، اس کی مدد کس طرح سے کر سکتے ہیں، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ الواسیو ویلفیئر سوسائٹی کے چیئرمین قمر رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ چیئرمین صاحب، آج کا ایونٹ ہے جشن آزادی کی تقریبات کا، آپ نے آغاز بھی کر دیا ہے، اس ادارے کو کس طرح چلا رہے ہیں، کیا یہ مشن ہے آپ کا اور اس کے پیچھے ویژن کیا ہے اور کس طرح چل رہا ہے؟ فرسٹ آف آل جی تھینک یو ویری مچ، آپ لوگ ادھر آئے اور آپ کے تھرو ہمارا میسیج باقی لوگوں تک بھی پہنچے گا۔ بیسیکلی یہ میسیج، یہ جو سارا ایونٹ ہے 14 اگست کی مناسبت سے، یہ اپنے ملک کی آزادی اور اس کی خوشنودی کے لیے، اس کی برتری کے لیے، اس کی بہتری کے لیے یہ ایونٹ، بچوں کو بھی اس میں انوالو رکھنا، ان کو بتانا کہ اس کی آزادی کی کیا ویلیو ہے، اس لیے رکھا ہے۔ اور باقی جو ہمارا ادارہ ہے الواسیو، یہ بیسیکلی وہ بچے جن کا کوئی کفیل نہیں ہے، جن کا دیکھنے والا نہیں ہے، ضرورت مند بچے، ان کے لیے ادارہ ہے۔ یہ ہم چند دوست مل کے ہم نے یہ انیشیٹو لیا تھا کہ جس کے ماں باپ نہیں ہیں ان کو کون ان کا مداوا ہے یا کون ان کی ضرورتیں پوری کر سکتا ہے، یہ چیزیں دیکھتے ہوئے ہم نے ایک چھوٹے سے اسکیل سے یہ کام شروع کیا تھا۔ اور آج کی یہ گیدرنگ لگا کے آپ بھی اندازہ دیکھ سکتے ہیں اس سے کہ یہ کتنا بڑا کام ہے اور اس میں کتنا لوگوں کو اللہ پاک نے اس کی طرف مدعو کیا اور ہمارا میسیج کتنے لوگوں تک پہنچا ہے۔ تو آپ لوگوں کے ایسے پروگرام، آپ لوگوں کے آنے کی وجہ سے یہ لوگوں کو میسیج پہنچتا ہے اور اللہ توفیق دیتا ہے۔ اور اس کام میں جتنے بھی بچے ہیں یہ سب بائی فادر آرفن ہیں، ان کے رہنے کھانے پینے کا، سکولنگ کا، ہمارے سارے بچے الحمدللہ امریکن لائسٹف میں جاتے ہیں، دینی دنیاوی دونوں تعلیم ان کو ہم ان ہاؤس بھی پرووائڈ کرتے ہیں۔ اور اس میں میری آپ سب لوگوں سے یہ درخواست بھی ہے کہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور جو بھی کام ہم کر رہے ہیں ہم لوگ بلا اپنے مینجمنٹ کے کسی معاوضے کے بغیر کر رہے ہیں، ہم خود بھی اس ادارے کے ڈونر ہیں۔ تو تھینک یو ویری مچ، آپ آئے اور آپ نے یہ ہمیں موقع دیا کہ ہم باقی لوگوں تک یہ میسیج پہنچا سکیں۔ الواسیو ویلفیئر ٹرسٹ کے پیٹرن چیف اور پاکستان کے مایہ ناز قانون دان جی خان طارق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، آپ اس خدمت خلق کے عظیم پروجیکٹ کو لے کے چل رہے ہیں، اس ٹیم کے لیے، اس پروجیکٹ کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہم سب کا فرض ہے جو ہم بہت زیادہ فخر سے بیان کرنے لگے ہیں۔ اصل میں اللہ نے انسان کی تخلیق اس نقطے پر کی کہ نیچے جائیں اور ایک دوسرے کے لیے خیر پھیلائیں۔ یہ الواسیو جو ہے ایک ایسا ادارہ ہے جو 100 کے قریب بچوں کو اس طریقے سے لک آفٹر کر رہا ہے جیسے ہم اپنے بچوں کو کرتے ہیں۔ ان بچوں کو دین کی تعلیم کے ساتھ دنیا کی تعلیم، سپورٹس کی تفریحات، لاڈجنگ، ہر وہ چیز ہم پرووائڈ کر رہے ہیں مختلف دوستوں کے تعاون سے، جس کے اندر خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں حافظ عابد صاحب کی ہمیں سرپرستی حاصل ہوتی ہے کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ بچے اس طرح سے گرو ہوں جس طرح ہم اپنے بچوں کے لیے سوچتے ہیں، اور یہ تعداد ہم 100 نہیں بلکہ 5000 تک لے جانے کے لیے تہیہ کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت فرمائے اور ہم الواسیو کو ایک بھرپور خدمت خلق کا ادارہ بنا سکیں، بچوں کی پرورش کے حوالے سے، بزرگوں کے دیکھ بھال کے حوالے سے، اور خاص طور پر معاشرے میں ایک صحت مند معاشرے کے حوالے سے مثبت رویے کے لوگوں کو معاشرے میں لے کر آئیں۔ الواسیو ویلفیئر ٹرسٹ کی جشن آزادی کے حوالے سے تقریب جاری ہے جس میں لاہور بھر کی اہم ترین کاروباری، سرکاری، سماجی، سیاسی شخصیات شریک ہیں۔ ابھی ہمارے ساتھ لاہور کی بڑی ہڈی لذیذ کاروباری، عوامی، سماجی شخصیت حافظ عابد علی صاحب موجود ہیں جو اس ادارے کو چلانے میں اپنا بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ حافظ صاحب، یہ ادارہ کس طرح چل رہا ہے اور جو اس میں بچے پڑھ رہے ہیں، جن بچوں کی کفالت کی جا رہی ہے، وہ کس طرح کی جا رہی ہے، دیکھنے والے ناظرین کو ذرا بتائیں۔ 2020 سے ماشاءاللہ چل رہا ہے اور یہ سارے لوگ اپنی مدد آپ کے تحت چل رہے ہیں۔ اس کو چلانے والی ٹیم ایک بہت نیک نیت، دیانتدار لوگ ہیں اور کاروباری لوگ ہیں، اور سارے اپنی مدد آپ کے تحت سارا کام کر رہے ہیں اور بہت ہی آرگنائز طریقے سے، اور جو ایک سمجھ لیں کہ اچھی ایجوکیشن، بورڈنگ سسٹم اور یہ ساری چیزیں اس ادارے میں موجود ہیں، اور یہ سارا ادارہ جو ہے نا اپنی مدد آپ کے تحت چل رہا ہے، اور اس کو کرنے والے لوگ بہت نیک نیت ہیں، بہت دیانتدار ہیں۔
اور اس میں آپ سب دوستوں کا بھی تعاون ہے، باقی دوستوں کو بھی انوالو کیا جائے تاکہ مزید اس کام کو آگے بڑھایا جائے۔ یہ کار خیر کا ایک کام ہے، اس میں دوسرے لوگوں کو بھی آگے آنا چاہیے، اس حوالے سے بھی کوئی پیغام دیتے جائیں۔ یہ خیر کار کا خاص خیر خار کا کام ہے، اور اس میں بہت ہی ضروری ہے کہ اچھے لوگوں کو ساتھ آگے آنا چاہیے اور ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے، اور اس کے لیے بہت اس وقت اس معاشرے میں اس کی بہت ہی ضرورت ہے۔ اب صاحب اور کوئی آپ پیغام دینا چاہیں؟ ہمارے ملک میں کتنے مخیر حضرات ہیں مگر پھر بھی غربت ہے، بچے اسکولوں تک نہیں پہنچ جا پاتے، بچوں کی پوری گروتھ نہیں ہو پاتی، ہم سب کو اپنا حصہ ملانا چاہیے۔ جتنے مخیر حضرات ہیں اور سب کو بڑھ چڑھ کر ان کاموں میں حصہ لینا چاہیے تاکہ یہ معاشرہ خوشحال ہو سکے اور یہ معاشرہ ایک امن کا گہوارہ بن سکے، اور ہم سارے مخیر حضرات کو اس طرح کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے۔ آج لاہور عواری ہوٹل میں الواسیو ویلفیئر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ایک تقریب منعقد کی گئی، جس میں پاکستان مسلم لیگ نون لاہور کے صدر رکن قومی اسمبلی ملک سیف الملوک کھوکھر اور سابق صوبائی وزیر تعلیم میاں عمران مسعود اور لاہور کی بڑی ہردل عزیز کاروباری شخصیت حافظ عابد علی سمیت پاکستان کے معروف تجزیہ نگار سلمان غنی اور نصر اللہ ملک اور دیگر اہم ترین شخصیات نے شرکت کی اور الواسیو ویلفیئر فاؤنڈیشن کی اس کار خیر کے مشن کو سراہا، اور انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ الواسیو ویلفیئر فاؤنڈیشن دکھی انسانیت کی مدد کے لیے یتیموں، مسکینوں، بچوں کی جو اسکولوں سے دور ہیں ان کی کفالت اور تعلیم و تربیت کے لیے اپنا مزید مؤثر ترین کردار ادا کرتے ہوئے اس معاشرے کو خوبصورت معاشرہ بنانے میں، تعلیم یافتہ معاشرہ بنانے میں اپنا کردار ادا کرتی رہے گی۔ عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت، آپ سے ہوگی پھر ملاقات، اللہ نگہبان۔